بے چینی و بے قراری کا حل۔ عظیم خلیفہ ہارون رشید کا دل رنج و غم سے کچھ اس قدر متاثر ہوا کہ اسے نہ دن کو چین ملتا نہ رات کو۔ جب بے سکونی اور عدم اطمینان میں اضافہ ہی ہوتا گیا تو ہارون رشید نے اپنے وزیر فضل بن ربی سے مشورہ کیا کہ کسی روحانی عامل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کیفیت سے نکلا جائے۔ کئی عاملوں کی طرف رجوع کیا گیا مگر کہیں سے کوئی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا ہی گیا۔ آخر کار وزیر نے عرض کیا، ذل الہی، اب تو صرف ایک ہی ہستی باقی رہ گئی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون ہے جو میرے دکھ اور پریشانی کا مداوع کر سکتا ہے؟ وزیر نے بتایا، وہ ایک صوفی بزرگ ہیں جو دنیا اور اس کی ساری دلکشی سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کو ان سے بڑا فیض پہنچ رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ان کے پاس چلنے کا فیصلہ کیا اور رات کی تاریکی میں وزیر اور بادشاہ دونوں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ وزیر نے بتایا کہ وہ اور بادشاہ سلامت ہارون رشید حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول کر خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ کوئی دنیا دار تو تھے نہیں کہ بادشاہ وزیر کے سامنے بچ جاتے یا خوشامد کرتے۔ انہیں کوئی غرض تو تھی نہیں، اس لیے وہ اسی طرح کا رویہ دکھا رہے تھے جیسا رویہ درویش اور اللہ والے دکھاتے ہیں۔ وہ دونوں اندھیرے میں حجرے کے اندر کھڑے تھے۔ ہارون رشید نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔ ہارون رشید ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس درویش خدا مست سے ہاتھ ٹکرا گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر خلیفہ سے مصافحہ کیا تو خلیفہ بہت خوش ہوا۔ اس کے تن بدن میں ایک راحت و اطمینان کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے یوں مخاطب ہوئے، اے ہارون رشید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء ایک زمانے میں حکمرانوں کے محلات کے دروازوں پر جایا کریں گے اور بہترین حکمران وہ ہوں گے جو علماء کے ہاں حاضر ہوا کریں گے۔ ان الفاظ نے ہارون رشید کی رگ رگ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہارون رشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک اور ملائم ہے، کاش یہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہ جائے۔ ان کلمات سے ہارون رشید کو یوں محسوس ہوا جیسے کہیں کوئی بہت مضبوط بند ٹوٹ گیا ہو۔ آنسوؤں کے ایک ریلے نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ خلیفہ بہت دیر تک روتا رہا۔ پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہارون رشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے بچا لے، اللہ تجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ جب تیرا آخری وقت آن پہنچے گا تو کوئی مشیر وزیر تیرا ساتھ نہ دے سکے گا۔ اگر تیرے کام کوئی آئے گا تو تیرے اعمال ہوں گے۔ ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی۔ وزیر بہت پریشان تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ ہارون رشید پر مہربانی فرمائیں، ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ درویش نے جواب دیا، تم اور تمہارے ساتھی خلیفہ کے دربار میں ایسے حالات بتاتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کبھی تم میں سے کسی نے اسے غیر شرعی کام کرنے سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں اپنی وزارت بہت پیاری ہوتی ہے، تمہیں خوشامد کے سوا کچھ آتا ہی نہیں، تم لوگ کیسے مشیر ہو اپنے بادشاہ کے؟ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر ہارون رشید سے یوں مخاطب ہوئے، اے خوبصورت چہرے والے ہارون رشید، قیامت کے روز اللہ تجھ سے تیری رعایا کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر تو نے اپنے چہرے کو اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اس میں مزید دیر نہ کر۔ کل کا کیا بھروسہ، کل کس نے دیکھا ہے؟ یاد رکھ، تیرے دل میں اپنی رعایا میں سے کسی ایک فرد سے بے انصافی، تیری کدورت اور بغض پر تجھ کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس لیے تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون رشید نے واپسی پر چند ہزار دینار نذرانہ کے طور پر پیش کرنا چاہے تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، یہ دینار میں کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو تمہیں نجات کا راستہ بتا رہا ہوں اور تم مجھے اس کے بدلے میں معاوضے کے طور پر رقم دے رہے ہو۔ خدا تمہیں عقل سلیم عطا کرے۔